بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ بزنس مین ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سلمان محمود چودھری صاحب، چیف ایگزیکٹو آفیسر الحافظ پراپرٹیز DHA بہاولپور۔ آپ ممبر چیمبر آف کامرس بہاولپور ہیں، آپ ممبر جم خانہ بہاولپور ہیں۔ آج ہم بزنس کے حوالے سے بات کریں گے، سر کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے سلمان محمود چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام احمد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ سر ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، کرم اللہ کا۔ جناب، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے، تعلیم کی وجہ سے کی ہے۔ بے شک۔ میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ الحمدللہ جی، میرا تعلیمی سلسلہ بہت زبردست تھا۔ میں نے اپنی تعلیم کا آغاز ادھر بہاولپور الپائنا اسکول سے کیا۔ یہاں میں 8th تک پڑھا ہوں۔ مڈل کے بعد میں آرمی پبلک کالج چنار چلا گیا تھا مری میں۔ میں وہاں سے 3 سال کے بعد واپس آیا تھا۔ 4 سال کے بعد میں نے اپنی FSc وہاں سے کمپلیٹ کی تھی۔ اس کے بعد میں اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے UCB چلا گیا تھا۔ وہاں سے میں نے پہلے بیچلرز کی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، پھر میں نے ماسٹرز کی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ میں یہاں پہ چاہوں گا کہ آپ اپنے والد صاحب کے حوالے سے بھی کچھ مینشن کیجئے۔ میرے والد صاحب جی انتہائی محنتی آدمی ہیں۔ حافظ محمود حسین ان کا نام ہے۔ الحافظ پراپرٹیز کے نام سے 1998 میں انہوں نے ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کیا تھا بہاولپور رفیق امر روڈ پہ۔ ٹھیک سر۔ ان کا آفس تھا وہاں سے۔ پھر وہ کیا نام ہے، اب الحمدللہ ہمارے پیٹرول پمپ بھی ہیں، ہمارا لینڈ بھی ہے، لینڈ لارڈ بھی ہیں ہم۔ آرمی سے بھی ہم MFRO سے 31 کور سے رقبے لیز پہ لیتے ہیں، ان کو کاشت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم نے نوابوں سے رقبہ لیا ہے، کیا نام ہے، اس کو ہم آباد کریں گے، پھر اس کو دیکھیں گے کہ اس کو سیل آف کرنا ہے یا اس کو ان فیوچر آگے پروسیس کرنا ہے اس کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ بزنس کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ آپ نے بزنس میں آنا ہے؟ آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، آپ CSS بھی کر سکتے تھے، کیسے سوچا؟ اصل میں جی یہ جو ہوتی ہے نا، جاب جو ہوتی ہے، یہ لفظ ہے نوکری سے، یہ بیسیکلی ہے نوکر۔ تو کیا نام ہے، ہماری پنجابی میں کہاوت ہے کہ شیر بھکھا مر جاندہ کھا نہیں چلتا۔ الحمدللہ نبی پاک نے بھی فرمایا کہ تجارت کے اندر برکت ہے، مطلب کاروبار کے اندر برکت ہے۔ والد صاحب کو بیسک رول ماڈل ہیں ہمارے، ہم نے انہی کو دیکھا، بزنس کرتے ہوئے ہی دیکھا۔ تو پھر آگے کیا نام ہے، تعلیم بیسیکلی ہے شعور کے لیے، کہ آپ کو 2 بندوں میں آپ بیٹھیں، آپ کو بات کرنے کا پتہ ہو، کسی کو ریگارڈ کرنے کا پتہ ہو، اخلاقیات کا پتہ ہو۔ ایسا ہی ہے۔ کاروبار جو ہے یہ ہوتا ہے آپ کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو یہ دونوں ایک الگ پہلو ہیں، تعلیم کو کاروبار سے نہ جوڑیں۔ تو کیا نام ہے، پھر اپنا بزنس میں نے شروع کیا ہے اپنے ماسٹرز کے بعد۔ ٹھیک۔ آپ کے کتنے پروجیکٹ جو ہیں مکمل ہو چکے ہیں؟ ان فیوچر کون سے پروجیکٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اب بھی اصل میں ہم ایز اے بلڈر بھی کام کرتے رہے ہیں۔ ہم نے بہاولپور کے اندر کو تقریباً 100 سے زیادہ یونٹ بنا کے دیا ہوگا۔ لیکن اب ملک کی جو معیشت ہے یہ بہت زیادہ انسٹیبل ہے۔ ہم اس لیے بلڈنگ کا کام نہیں پکڑ رہے کہ کیا نام ہے، اگر ہم فور ایگزامپل آپ سے 1 اسکوائر فٹ طے کر لیتے ہیں، پھر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کو اس اسکوائر فٹ کے اندر ہم نے گھر کمپلیٹ کر کے دینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب وہی بجٹ سے باہر ہو جائے گا تو پھر ظاہری بات ہے ہم مٹیریل کے اندر سے ڈنڈی ماریں گے، جو کہ ہم نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے پھر ہم نے اپنے پروجیکٹ روک دیے ہیں۔ جو ہمارے سوسائٹیز وغیرہ تھیں، سبزہ زار ہاؤسنگ اسکیم بہاولپور میں بہت مشہور ہے، حافظ بلاک، عمر بلاک، یہ سارے میرے والد صاحب کی بنی ہوئی۔ ٹھیک سر۔ بہاولپور میں DHA کا بننا، میں سوال پوچھوں گا کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ DHA بن رہا ہے، DHA جو ہے نا جی، یہ بہاولپور کی نئی پہچان ہے۔ اتنی بہترین روڈز، انفراسٹرکچر، ویل کنیکٹڈ اور زبردست کٹنگ کے ساتھ، آپ کو بہت ہی اچھے پرائز کے اندر، سیکیورٹی کے ساتھ، ساری بنیادی سہولتوں کے ساتھ آپ کو یہ کیا نام ہے ایک اچھا پلاٹ مل جاتا ہے ادھر DHA میں۔ اور آج کل تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ملک کی معیشت تھوڑی ڈاؤن ہے، انویسٹر ٹائم چل رہا ہے، اور بہت پیک ٹائم میں
میں اس کو کنسیڈر کروں گا کہ انویسٹمنٹ کے پرپز ویو سے بہت بگ ٹائم ہے یہ. ٹھیک. DHA بہاولپور میں آپ کے پاس کتنے مرلے کے پلاٹس موجود ہیں؟ ہمارے پاس 5 مرلے کے فائل موجود ہیں, کیونکہ 5 مرلے کے پلاٹ کی ابھی تک بیلٹ نہیں ہوئی. یہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ منتھ جو ہے وہ 5 مرلے کے پلاٹس بھی ہمارے پاس آ جائیں گے. 10 مرلے کے پلاٹس ہیں, کنال کے پلاٹس ہیں, 2 کنال کے پلاٹس ہیں, پارک فیسنگ پلاٹس اویلیبل ہیں, پیئر پلاٹس اگر کسی کو چاہیے ہوں, جس طرح 2 بھائی ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اکٹھا بنائیں, پیئر پلاٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں. DHA بہاولپور کی لوکیشن کے حوالے سے بتائیے گا. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ لوکیشن کیا ہے DHA کی؟ لوکیشن اگر آپ ایک اچھے نظریے سے دیکھیں نا تو یہ بہت ہی زبردست انہوں نے لوکیشن چنی ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے اگر آپ کراچی طرف سے آ رہے ہیں تو نیشنل ہائی وے اس کو ڈائریکٹ ٹچ کر رہا ہے. اگر آپ یزمان سے آ رہے ہیں تو یہ یزمان روڈ اس کو ڈائریکٹ ٹچ کر رہا ہے, یہ PQ والی طرف جو اس کا گیٹ ہے ادھر سے. شہر سے آ رہے ہیں تو آپ کو سیکٹر N والا مین گیٹ جو ہے وہ ٹچ کر رہا ہے. اگر آپ یزمان سے ادھر سے آ رہے ہیں, ملتان سے آ رہے ہیں, تو یہ ناردرن بائی پاس کے اوپر ہے. یہ ایک بہت ہی اچھی لوکیشن انہوں نے چوز کی ہے اور انتہائی خوبصورت ان کا یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. DHA بہاولپور کب تک مکمل ہو جائے گا, کیا لگتا ہے آپ کو؟ DHA بہاولپور تو اگر آپ اندر رہائش رکھنا چاہتے ہیں تو مکمل ہے. فار ایگزامپل DHA سیکٹر بائی سیکٹر جو ہے اپنا کیا نام ڈیولپمنٹ فیز کمپلیٹ کرتا ہے. جیسے کہ ابھی سیکٹر A, B, C اور D کے اندر ولا کمیونٹی اور جو عسکری ہے یہ بالکل کمپلیٹ ہے. اچھا, آپ ان کا آنا جانا ہر ایک چیز, الیکٹرکسٹی پاورائز کر دی ہے انہوں نے, ہر ایک چیز ان کی کمپلیٹ ہے. اب اگر آپ ان سیکٹر سے باہر نکلیں تو جو باقی سیکٹر ہیں وہ انڈر ڈیولپ ہیں اور وہ تیزی کے ساتھ ان کا ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے. جو دوسرا گیٹ ہے, پہلا گیٹ N والی طرف انہوں نے کر دیا تھا, دوسرا یزمان ووٹ روڈ والی طرف کر دیا, تیسرا اسی ناردرن بائی پاس کے اوپر آگے ایک پھر یہ گیٹ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا, اس کی روڈ تھوڑی سی رہ گئی ہے. تو یہ بہت سپیڈ سے کام جاری ہے. اور جو آپ کے کہنے کا مقصد کب تک کمپلیٹ ہوگا, یہ سیکٹر بائی سیکٹر کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے. DHA بہاولپور کے حوالے سے بات کریں تو انویسٹمنٹ کے کتنے مواقع ہیں؟ بہت مواقع ہیں. آپ ادھر پیلگن مال ہے, سوئس انٹرنیشنل ہے. فار ایگزامپل اگر آپ سوئس کے اندر ایک روم لے لیتے ہیں, پوری دنیا میں آپ جہاں پہ بھی جائیں, جہاں پہ سوئس ہوگا آپ کا ادھر فری ہے, ہوٹلنگ آپ کی فری ہے. آپ کو کیا نام ہے پر نائٹ پے نہیں کرنا پڑے گا ادھر رکنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے DHA بہاولپور کے اندر سوئس ہوٹل کے اندر ایک روم لے لیا ہے. DHA بہاولپور میں کون کون سے بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں؟ DHA بہاولپور میں اس وقت چل رہا ہے جی پیلگن مال, سوئس انٹرنیشنل اور تکمیل اسکوائر. DHA بہاولپور میں بزنس مینوں کے حوالے سے بات کریں تو بزنس مینوں کے کیا مسائل ہیں ایز اے بزنس مین جو آپ چاہتے ہوں کہ حل ہو جائیں؟ DHA بہاولپور سے ریلیٹڈ جی, DHA بہاولپور سے ریلیٹڈ بزنس مین کی یہی کوئی اتنے خاص مسائل نہیں ہیں. الحمدللہ DHA اچھا انٹرٹین کرتا ہے اپنے جو ڈیلرز ہیں, ان کو ان کے مسائل سن لیتا ہے, ان کو کیا نام ہے مکمل رہنمائی فراہم کر دیتا ہے. DHA میں فائل کے پروسیس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. اچھا, DHA میں جب آپ ایک فائل لیتے ہیں تو فائل کے بعد ہم اس کی کرواتے ہیں ایلوکیشن کروا کے پھر آپ کو اس کی ایلوکیشن فیس دیتے ہیں ہم. اس کے بعد آپ کو اس کا ایلوکیشن لیٹر مل جاتا ہے. جب آپ کو اس کا ایلوکیشن مل جاتا ہے تو نیکسٹ جو بھی بیلٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر بیلٹنگ کے تھرو آپ کا پلاٹ نمبر آپ کو سائن ہو جاتا ہے. اس کے بعد فیز شروع ہوتا ہے آپ کے ڈیولپمنٹ چارجز کا. آپ ڈیولپمنٹ چارجز دیں گے, جب ڈیولپمنٹ چارجز آپ کے پورے ہو جائیں گے اس کے بعد کیا نام ہے آپ کو اس کا پلاٹ کا پوزیشن مل جائے گا, آپ اپنی کنسٹرکشن کر سکتے ہیں. ٹھیک. بہاولپور میں پراپرٹی کے اوور آل بزنس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب بھی بہاولپور میں ریل اسٹیٹ کے حالات تھوڑے ڈاؤن ہیں. وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو ہے ملک کے جو حالات اس ٹائم چل رہے ہیں. کیونکہ جو انویسٹر ہے بیسیکلی کسی بھی چیز کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے, جس طرح گاڑی کو چلانے کے لیے پٹرول چاہیے ہوتا ہے, اسی طرح کسی بھی چیز کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے آپ کو انویسٹر چاہیے ہوتا ہے. انویسٹر نے وہیں جانا ہے جہاں سے اس کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے. اس ٹائم انویسٹر کو فائدہ ہو رہا ہے گولڈ سے اور ڈالر سے. انویسٹر اس لیے گولڈ اور ڈالر میں, ریل اسٹیٹ اس لیے تھوڑا سا نیچے جا رہا ہے. جیسے ہی گولڈ یا ڈالر نیچے کو آنا شروع ہوگا تو یہ انویسٹر ادھر سے نکل کے ریل اسٹیٹ میں آئے گا اور ریل اسٹیٹ بوم کرے گا. اور یہ جو گولڈن اپرچونٹی اس ٹائم چل رہی ہے اینڈ یوزر کو, انویسٹر کو نہیں, اینڈ یوزر کو چل رہی ہے, جس نے واقعی اپنا گھر بنانا ہے اور کسی اچھی سوسائٹی میں دیکھنا چاہ رہا ہے, اس کے ہاتھ سے پھر یہ ٹائم نکل جائے گا. کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ اگر آپ DHA سے باہر چلے جائیں تو آپ کو پر مرلہ
8, 9, 10 لاکھ روپیہ مرلہ پر ملے گا. بالکل. ڈی ایچ اے کے اندر آپ کو ایک کنال کا پلاٹ پوزیشن پلاٹ سٹارٹنگ آپ کو 42-43 لاکھ روپے سے آپ کو ایک کنال کا پلاٹ مل جائے گا ود آؤٹ ڈیولپمنٹ چارجز. اگر آپ اس کے ڈیولپمنٹ چارجز انکلوڈ کر لیں تو 22 لاکھ روپے ڈیولپمنٹ چارجز ہیں. میرے خیال کے اندر اس حساب کی روڈز، انفراسٹرکچر، سیکیورٹی اور ایک سب سے چیز ہوتی ہے ادارے کا نام. جی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویل نون ادارہ ہے، آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ دھڑی نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، آپ آ کے خود وزٹ کر سکتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. لیکن یہ ٹائم گزر جائے گا، جیسے ہی انویسٹر واپس آئے گا اس کے اندر اپنا فٹ پرنٹ واپس دے گا ڈی ایچ اے میں، پھر یہ ٹائم نکل جائے گا. پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ایز اے بزنس مین آپ کی کیا تجویز ہے؟ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے تو دیکھیں، جب تک ایک چیز سٹیبل نہیں ہوگی نا، میں ایک بزنس مین ہوں، جب تک مجھے پتا ہوگا کہ یار یہ چیز سٹیبل نہیں ہے، میں اس کے اندر پیر نہیں رکھوں گا. جب تک پاکستان سٹیبل نہیں ہوگا تو اس کی معیشت بہتر ہونے کے چانسز امکان کم ہے. جیسے ہی یہ بہتر ہوگا، بہتر ہونے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے الیکشن ہوگا، یہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن الیکشن کیوں نہیں کروائے جا رہے؟ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے حالات اس ٹائم ایسے ہیں کہ اگر الیکشن کرائیں گے تو ہو سکتا ہے مزید خراب ہو جائیں. کیونکہ جو اعلیٰ کام بیٹھے ہوئے ہیں انہیں، میں ایز اے بزنس مین بول رہا ہوں، انہیں میرے سے زیادہ پتہ ہے کہ اس وقت ملک کے لیے کیا بہتر ہے. اس لیے پھر کیا نام ہے، یہ انشاءاللہ تعالی یہ اوکھا ٹائم گزر جائے گا، زیادہ عرصہ نہیں چلے گا. پاکستان پہلے بھی بہت مشکل مراحل سے گزر چکا ہے، یہ کچھ نہیں ہے اس کے سامنے. ٹھیک. بہاولپور کے حوالے سے بات کریں تو بہاولپور کے سیاستدان، یزمان کے سیاستدان، اور یہ بہاولپور سے یزمان ڈبل روڈ جا رہی ہے، جی، جو پروجیکٹس مکمل ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہمیں بتائیے. دیکھیں جی، بہاولپور کی سیاست کا اگر کہیں پہ بھی ذکر ہوگا نا تو چیمہ صاحب کا ذکر لازمی ہوگا. چیمہ صاحب بہاولپور کے جنوبی پنجاب کے برانڈ ہیں سیاست کے. یہ ڈبل روڈ جس کی آپ نے بھی بات کی، یہ بھی چیمہ صاحب کی بدولت ہے. ویسے بھی چیمہ صاحب ایک پر اعتماد شخصیت ہیں. کوئی بھی کام آپ ساحل لے کے چلا جائے ان کے پاس نہ نہیں ہے. انہوں نے ساحل کی بات سننی ہے، اگر وہ میرٹ کے اوپر ہے تو اس کا کام فل فور چیمہ صاحب نے اسی وقت کروا کے دینا ہے. چیمہ صاحب اس طرح ہو جاتے ہیں کہ جیسے چیمہ صاحب کا اپنا کام ہے. میری ایفیلیشن اور پارٹیز کے ساتھ تھی، لیکن کیا نام ہے، جب کبھی ضرورت پڑی ہے کسی نے ہاتھ پلہ نہیں پکڑوایا. لیکن چیمہ صاحب کو جب بھی ہم نے تو رات کو 2 بجے بھی اگر کہا ہے نا چیمہ صاحب یہ کام ہے، تو وہ ہمارے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور بہت ہی پر اعتماد باوقار شخصیت ہیں، اور بہاولپور کا برانڈ ہے چیمہ صاحب. ٹھیک. پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تعلیمی نظام پاکستان کا بیسیکلی، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ تعلیمی نظام یہ شروع کہاں سے ہوا تھا. یہ بیسیکلی ایک گورا کہہ لیں، گورا تھا، اس کو کچھ ورکرز کی ضرورت پڑتی تھی، تو اس نے کیا کیا، جب چھوٹے بچے آتے تھے نا انہی کو ٹرین کرنا شروع کر دیتا تھا کہ یہ میں ابھی سے ان کو ٹرین کرنا شروع کروں تاکہ یہ بعد میں جا کے میرے ادھر کام کرتے. وہ ان کو بچوں کو ٹرین کرتا رہا، تعلیمی نظام ادھر سے شروع ہو گیا. تو ابھی تک ہم اسی بھیڑ چال کے اوپر لگے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل میں بزنس مین، میں نے آئی ٹی پڑھی ہے، مجھے سکلز جو چاہیے تھی وہ بزنس سے چاہیے، بزنس کی چاہیے تھی. لیکن اپنی بزنس سکلز میں نے کہاں سے لی ہیں؟ اپنے والد صاحب سے. ادھر کی ایجوکیشن میں نے اپنے والد صاحب سے لی ہے. ہمیں وہی پڑھایا جا رہا ہے جس کا مطلب ہمیں نہ اوورال ورلڈ وائڈ کوئی فائدہ ہے، نہ پاکستان کے اندر کوئی فائدہ ہے. لیکن کیا نام ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی بہتر ہوگا. جس طرح فن لینڈ وغیرہ، جاپان وغیرہ، ان کے اندر وہی پڑھایا جاتا ہے بچے کو جس میں اس کو کوئی فائدہ ہو، کہ اس کی کوئی معیشت میں کوئی رول ادا کرے وہ، یا کسی فیلڈ کے اندر جا کے اپنے ملک کے لیے کچھ کرے. اس طرح کیٹیگرائز نہیں ہوئی تعلیم پاکستان کی. صوبہ بہاولپور یا ملتان کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ ہم تو صوبہ بہاولپور کی رائے رکھتے ہیں جی. یہ تو صوبہ ملتان تو بنایا جائے گا، صوبہ بہاولپور تو بحال ہوگا. تو میرا خیال ہے ایک نیا صوبہ بنانے سے بہتر ہے کہ صوبہ بحالی کی طرف جایا جائے. ٹھیک سر، اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ پرسنل کویشچن کر لوں. بالکل جی. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی بیسیکلی تو اگر تو ہم دین کی روح سے دیکھیں تو 5 وقت نماز اور ماں باپ کی خدمت کرنا آپ کی مکمل کامیابی ہے. اگر آپ دن کے اندر 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں اور ماں باپ آپ سے ناراض نہیں ہیں، آپ کے کوئی کولیگ، آپ کے ہمسائے آپ کی شخصیت سے متاثر نہیں ہو رہے، مطلب حالہ نہیں ہے،
تنگ نہیں ہیں، آپ کامیاب ہیں. اگر اس کو ہم لے آتے ہیں دنیاوی روح میں، تو اگر آپ کی کوئی بات آپ کہیں پہ رکھیں اور وہ کنسیڈر ہو، پوری ہو نہ ہو وہ بات الگ ہے، کہ آپ کی بات کی کوئی اہمیت ہو تو وہ کامیابی ہے. نوٹ جیب میں آ جانا میری نظر میں کامیابی نہیں ہے. یہ آج ہیں کل نہیں ہے، یہ سب پرایا ہے. فار ایگزامپل اگر میرے والد صاحب نے یہ سب کچھ کما کے مجھے دیا ہے، یہ کامیابی نہیں ہے. اگر یہ میرے نصیب میں نہیں ہوگا تو یہ کدھر چلا جائے گا مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے کامیابی ہے کہ اگر دنیاوی طور پہ اگر آپ کی بات کی کوئی ورتھ ہے تو آپ کامیاب ہیں. اور کیا نام ہے، جو اصل کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھ لیں، کوئی آپ سے تنگ نہیں ہے، آپ کی شخصیت کو برا نہیں کہہ رہا، آپ کامیاب. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ یہ اتنا ہی ساتھ رہا ہے جی جتنا ایک سائیکہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ. آپ کے والدین کا، آپ کے دوستوں کا، آپ کے اساتذہ کا، آپ کا کریکٹر بلڈ اپ کرنے کے اندر ایک بہت بڑا اور اہم رول ہوتا ہے. اگر انسان کو کہ جی میں سیلف میڈ ہوں، میں اس بات کو نہیں مانتا. ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے زندگی کے اندر. اگر سب کا پوائنٹ آف ویو ایک ہی ہو جائے تو پھر دنیا پوری کے اندر کوئی مسئلہ نہیں بچنا چاہیے. تو ہر کسی کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میں اپنے حد تک یہ بات کر رہا ہوں کہ میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک. آپ کو ادب سے کس حد تک لگا ہوا ہے؟ ادب سے بہت لگا ہوا ہے جی. ادب سے مطلب ان سینس آف پوئٹری بھی ہے، بک ریڈنگ بھی ہے. میری عادت ہے، اب تو خیر ختم ہو گئی ہے، لیکن رات کو لازمی پڑھتا ہوا سوتا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. کہ پڑھتے پڑھتے جو نیند آ جائے نا، اس سے بہتر کہ آپ موبائل سکرین کے اوپر آنکھیں ٹکا کے آنکھوں کو تکا کے سوئیں، اس سے بہتر مجھے بک ریڈنگ سے لگتا تھا. بک ریڈنگ کرنا کتنا ضروری ہے آج کے دور میں؟ آج کل کے دور میں تو جی یہ لازمی ہونا چاہیے کہ جو نہیں کرتا اس کو کوئی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بالکل ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا. فار ایگزامپل اگر کسی نے کچھ پڑھنا بھی ہے تو وہ اس کا PDF ڈاؤن لوڈ کر کے تو وہ موبائل سکرین پہ اس کو پڑھ رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک. آپ کے بیسٹ ٹیچر کون ہیں؟ میرے بیسٹ ٹیچر تھے جی چنار کے اندر میرے ہاؤس پیرنٹ تھے، ہمیں اردو پڑھاتے تھے، سر شامی صاحب. بہت انتہائی غصے والے ہوتے تھے، لیکن میں بیسٹ ٹیچر تھے آج تک میرے. آپ کے کچھ ایسے دوست جن کے آپ اس انٹرویو میں نام لینا چاہیں، جن کا آپ کے ساتھ رہا ہو؟ دوست نہیں جی، میرے بھائی ہیں. شیخ ارباز ہیں میرا. جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ جس طرح یہ ایسے ہیں جیسے سایہ ہے، یہ ایسے ہیں. شیخ ارباز صاحب ہیں، عثمان ارشد بھٹی صاحب ہیں، شہریار سردار ہیں. یہ بہت بہت اچھے دوست ہیں. حسن سفیان ہیں، بہت اچھے دوست ہیں. صہیب قریشی صاحب ہیں. یہ ایسے ہیں جیسے بھائی ہوں آپ کے. ٹھیک. آپ کو سیر و سیاحت کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ پاکستان کے سیر و سیاحت کا تو جی بہت شوق ہے. انفیکٹ میں رات ہی واپس آیا ہوں سیر و سیاحت سے ہی ہو کے. تو پاکستان میں میرا خیال ہے کہ ناردرن ایریاز میں کوئی شہر نہیں چھوڑا. میں سارے میں نے وزٹ کیے ہیں، اور بہت پرکشش اور ریلیکسڈ، ایسے جیسے کوئی تھیراپی ہو رہی ہو. آپ کا مائنڈ ایک دفعہ ریلیکس ہو جاتا ہے. جب بھی کوئی بزنس کی وجہ سے کوئی اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ناردرن ایریاز کا ٹور لگا لیں، خود ہی سیٹ ہو جائے گا. ٹھیک. فارن کنٹری کا وزٹ کیا؟ فورن کنٹریز میں دبئی گیا ہوں جی، سعودیہ گیا ہوں، عمرہ کرنے حج کرنے گیا ہوں میں، اور دبئی گیا ہوں. چکر لگتے رہتے ہیں. ٹھیک. آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ مجھے کھانے میں مٹن بہت پسند ہے جی. میں شوق سے کھاتا ہوں مٹن. مطلب کسی بھی ٹائپ کا بنا ہوا میں مٹن کھاتا ہوں. یہ جو وائٹ چکن ہے، بریلر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو میں اوائڈ کرتا ہوں. فاسٹ فوڈ کو بھی ذرا اوائڈ ہی کرتا ہوں. آپ جم خانہ کے ممبر ہیں؟ جی بالکل. جم خانہ کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے گا. جم خانہ بیسیکلی جی ایک بزنس کمیونٹی کے بیٹھنے کا پلیٹ فارم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کے جو ممبرز ہیں جم خانہ، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ان کے گیسٹ کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اس میں آپ کو سپورٹس مل جاتی ہیں ہر طرح کی. کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، باسکٹ بال ہے، لانگ ٹینس ہے، ٹینس ہے، ٹیبل ٹینس ہے، سنوکر ہے. بلکہ ادھر تو سنوکر تو ادھر وہ پڑا ہے جس پہ نواب صاحب کھیلتے تھے. جس میں نواب صاحب سنوکر کھیلتے تھے وہ سنوکر ادھر پڑا ہوا ہے. سوئمنگ پول اب بن رہا ہے.
باقی کیا نام ہے بچوں کے لیے کراٹے کلاسز شروع ہو گئی ہیں, اور یہ کیا نام ہے بہت اچھا فارم ہے بزنس مین کمیونٹی کے لیے. ٹھیک. آپ چیمبر آف کامرس کے ممبر بھی ہیں, تو چیمبر آف کامرس بہاولپور میں بزنس مینوں کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ چیمبر آف کامرس بیسیکلی جی بزنس مین کی آواز ہے. ہمیں جو بھی کوئی پرابلمز ہوتی ہیں ہم جا کے چیمبر میں ڈسکس کرتے ہیں. چیمبر جو ہے وہ پھر خود ہی اعلیٰ کام کے ساتھ ڈسکس کر کے ہماری پرابلمز جو ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ تو اگر کوئی بزنس مین ہے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ چیمبر کا ممبر ہو. ٹھیک. سر, کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے ایز اے بزنس مین, کیا کہیں گے؟ کامیابی پہلے تو یہ دیکھا جائے گی جی کہ اب سب سے پہلے تو اپنا ایمبیشن سیٹ کر لیں. آپ نے زندگی کے اندر کرنا کیا ہے. جو آپ نے ایمبیشن سیٹ کر لیا ہے نا, پھر آپ کی نظر اس کے اوپر سے نہ ہٹے. یو شوڈ بی فوکسڈ. آپ کی آنکھوں میں وہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہو جی کہ میں نے وہاں پہ جانا ہے. فار ایگزامپل جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں بہاولپور سے, ہم کہہ رہے ہیں جی ہم نے لاہور جانا ہے, پہلے تو ہم نے اپنا ایمبیشن سیٹ کر لیا جی کہ میں نے اب لاہور جانا ہے. اس کے بعد آپ کو وہاں پہ پہنچنے کے لیے فوکس بہت ضروری ہے کہ آپ اگر گاڑی چلا رہے ہیں تو اگر آپ پیچھے دیکھ کے گاڑی چلائیں گے تو آپ میرا خیال ہے ادھر سے لودھرا بھی نہیں پہنچیں گے. جی. آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ آپ نے جدھر جانا ہے آپ کے پاتھ کے اوپر آپ کامیاب ہیں انشاءاللہ. ٹھیک. جو اسٹوڈنٹس, جو لوگ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں, پراپرٹی کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں ایز اے بزنس مین, ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت اچھا کام ہے جی, انتہائی. کیا آپ کو صرف ایک ہی چیز ریکوائرڈ ہے, وہ ہے کمیونیکیشن سکلز. اور آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں اور آپ ایماندار ہیں, یہ پروفیشن کو بہت لوگ ضائع کر رہے ہیں صرف اپنے کچھ مفاد کے لیے. لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں, ان کی رجسٹریاں لیٹ کرا رہے ہیں, ان کے ٹوکن لے کے بھاگ رہے ہیں. اگر وہی 2 نمبری چھوڑ کے اصل طریقے کے ساتھ یہ کام کریں تو رزق کا وعدہ کیا میرے اللہ پاک نے. رزق انسان کے لیے بیسیکلی ایسی ہے جس طرح میں ادھر سے نیچے سے موٹر چلاتا ہوں نا, ٹینکی بھر لیتا ہوں اپنے اوپر پانی سے, ٹینکی اب بھری ہوئی ہے, میرا رزق اسی طرح اوپر اللہ پاک نے بتا دیا ہے جی کہ یہ اتنا تیرا رزق ہے. اب نیچے لگا ہوا ہے جی ایک نل, وہ نل کھلتا ہے, پانی آتا ہے, وہ میرا رزق مجھے ملتا جا رہا ہے. اب میں کیا کرتا ہوں, اس نل کو توڑ دیتا ہوں زیادہ کے چکر میں کہ میں کسی کے ساتھ فراڈ کر لیتا ہوں, 2 نمبری کر دیتا ہوں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ رزق وہی ہے جو میرا اوپر ٹینکی کے اندر پڑا ہوا ہے. وقتی طور پہ مجھے وقت سے پہلے مل رہا ہے وہ, لیکن وہ ہے میرا ہی. تو یہ خدائی ونڈ کے اوپر یقین کریں, جس طرح اللہ پاک دے رہا ہے صبر شکر کریں. یہ دنیا ہے فانی, اس نے ختم ہو ہی جانا ہے. ہمارا اگر بطور مسلم اس بات کے اوپر یقین نہیں ہے کہ دنیا نے ختم ہو جانا ہے تو پھر ہمارا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جب ایک چیز کا آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ختم ہو جانا ہے, اس کے لیے 2 نمبری 100 نمبری والا سسٹم بند کریں تو ریئل اسٹیٹ بہت اچھا کام ہے. الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہ جی نہ, الیکشن سے اللہ بچائے, ہم کوئی دور تک کوئی ارادہ نہیں رکھتے الیکشن کا. ہاں اگر یہ چھوٹے موٹے فورم جس طرح جم خانہ ہو گیا, چھوٹے بزنس کمیونٹی کے اندر شاید ان فیوچر کوئی زیر غور کر لیں, لیکن کیا نام ہے جو سیاست ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں بالکل بھی نہیں. اللہ بچائے. ٹھیک. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ میری آئیڈیل پرسنالٹی جی حضرت عمر فاروق سے میں بہت متاثر ہوں. نبی پاک نے کہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا, اور نبی پاک نے حضرت عمر کو مانگ کے لیا تھا کہ یا اللہ پاک مجھے عمر بن خطاب دے دے یا کیا نام ہے ابو جہل دے دے, دونوں میں سے ایک دے دے. تو اللہ پاک نے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو چنا, حضرت عمر بن خطاب کو چنا نبی پاک کے کمپینین بنانے کے لیے. میرے رول ماڈل ہیں. سلمان صاحب, آخر میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, بزنس مینوں کو ایز اے بزنس مین آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا جی پیغام یہی ہے کہ یہ ایک اینڈ یوزر کے لیے بہت جدید انویسٹمنٹ کا مواقع ہے, بہت زبردست ٹائم ہے آپ کے لیے انویسٹ کرنے کے لیے, اپنا گھر بنانے کے لیے. اگر گھر آپ کا پہلے ہے, ایک اچھی سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے بہت کم قیمت میں بہت اچھے پلاٹس اویلیبل ہیں, ہمارے پاس اویلیبل ہیں. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کسی بھی قسم کی کیوری ہو آپ کے ذہن میں ڈی ایچ اے سے ریلیٹڈ, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی پلاٹ آپ نے سیل کرنا ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. فائلز, پلاٹ, کمرشل جو بھی, لیکن آپ اس ٹائم انویسٹ کریں. یہ جو گولڈن اپرچونٹی ایک اللہ کی طرف سے آپ کو مل گئی ہے,
اس سے آپ جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اتنا کم ہے، جتنی انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں اتنی کم ہے. بہت شکریہ سر، نائس سر ٹاکنگ ٹو یو. بہت شکریہ، تھینک یو. بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.